اب بات یہ ہے کہ خان صاحب جسے کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ ہی وانٹس ٹو ہیو ہز کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. اب وہ عوام جو آگے ہے وہ جو یہ کہیں گے وہ یقین کرتے ہیں. جب وہ کہتے تھے کہ ایجنسی کا حق ہے ٹیپ کرنا تو وہ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جے آئی ٹی بننی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے, تو عوام کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے. جب وہ کہتے ہیں یہ مریم نے کی ہے تو عوام کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے. تو خان صاحب جو مرضی کہہ لیں, بادشاہ ہیں, جنگل کے بادشاہ, جنگل کا بادشاہ ہی ہوتا ہے اور جنگل باہر ہے. انفارچونیٹلی وہ جنگل میں گیدڑ ہیں زیادہ تر, شیر شور نہیں ہے, شیر تو خان صاحب ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب ایک پورا ایک طریقے سے ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس میں پھر اپنا موقف جو ہے وہ ہر وقت بدل کے پیش کیا جاتا ہے. یہ پرانا ٹیکٹک ہے خان صاحب کا. اور اس اسپیچ کے اندر انہوں نے اور بھی بہت سے جھوٹ بولے, اور بھی بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں جو کہ اگر آپ چاہیں تو ڈسکس کرنا چاہیں وہ بھی دکھائیں کلپس. انہوں نے چوروں ڈاکوؤں کا ذکر کیا ہے, انہوں نے کہا بھاگ کے چلے گئے. اچھا, اب وہ چوروں ڈاکو بھاگ کے چلے گئے. انفارچونیٹلی آج کل کے ماحول کے اندر دو سائڈز ہیں. ایک سائڈ دوسری کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسری سائڈ پہلے کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ملک اتنا سیریسلی ڈیوائیڈڈ ہے کہ حقیقت, فیکٹس, ٹروتھ یہ سب جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اور مجھے فکر ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں جا کے یہ بات رکے گی کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب ہر روز نظر آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. تو اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. میں تو بڑا پریشان ہوں. تو اب خان صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ یہ جاتے ہیں اسلام آباد تو ایک قانون کی بھی وائلیشن ہوگی, کیونکہ عدالت کی طرف سے تو پیغام آ گیا ہے اور اب ایڈمنسٹریشن کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ وہ 144 کو امپلیمنٹ کرے, اور اگر کوئی توڑتا ہے تو پوری قانون کی کارروائی کی جائے, اور اس قانون کی کارروائی کے لیے پولیس, رینجر سب کو بلا سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ایک قانون کی اوپن وائلیشن کرنی ہے تو پھر بھگتنا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک دھمکی ہے, کیونکہ وہ میں نے جب ہمیشہ سے آپ سے کہا کہ وہ ٹاک فائٹ کا ایشو چل رہا ہے, اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں نہیں جاؤں گا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی الیکشن چاہیے, پھر کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک الیکشن دیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی, پھر کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن دے دیں مارچ تک. تو یہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کر رہے ہیں, کسی طریقے کے ساتھ یہ بریک تھرو ہو جائے اور یہ پہنچ جائیں ایسی جگہ پہ جہاں اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے. اور مگر اب تو ایسے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ان کا ساتھ دینا ہے, جوڈیشری ان کا ساتھ دینا, اس سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیا انہوں نے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب از باکنگ اپ دا رانگ ٹری. یہ بہت بڑی اب رسک لینے جا رہے ہیں اور اس سے ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیے ملک کا نقصان تو ہو رہا ہے نا ڈیسٹیبلائزیشن کے ساتھ, وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آرمی چیف نے کیا کہی بات, مگر اب میرا خیال ہے یہاں تک یہ بات پہنچی ہے.